کہتا ہے نا کہ فساد ڈالنے والے جو ہے نا وہ قتل و غارت کرنے والوں سے زیادہ جرمدار ہے. فرض کریں کہ آپ نے یہ فساد کیا کہ دین میں فرقہ بازی پھیلائی، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے علیحدہ 1.5 انچ کی مسجد بنا لی، پھر اس کے علاوہ آپ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا خلیفہ بشیر الدین محمود صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھی ہیں کتابیں. باجی جہاں پر ہر جگہ گند ہو تو وہاں پہ 1.5 انچ کی مسجد بنانی ضروری ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بہت صاف ستھری اب مسجد آپ بنا لوگوں لی. نے اتنے اپنے عقائد گندے کر لیے ہیں تو وہ گند میں رہ کے کرنا کیا آپ نے؟ بھائی میری بات سنیں، جو شرک اور بدعات سے صفائی 1.5 انچ کی مسجد بنانا ہی ضروری ہے. باجی جو صفائی ایم ڈیو میں ہے وہ نہ نکلوائیں، میری بات سن لیں پوری. جی الحمدللہ باجی مجھے پتا ہے، میں خود وہاں سے گند سے آیا ہوں، مجھے پتا ہے. ہاں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں تو مسلمانوں کو گند نہیں کہتی. اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے ایک مسلمان نہیں کلمہ نا پڑھنے باجی. والا ایک کافر سے 1000 درجے بہتر ہے. مجھے باجی مجھے ایک بات نہیں بتائیں. دیں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں جو کہ مجربین ہو، گندے غلیظ؟ وہاں بالکل نہیں ہو سکتے. اور تو پھر مرزا صاحب نبی ہو سکتے جو محمدی بیگم کے اشتہار لگا رہے ہیں؟ کوئی اشتہار نہیں لگایا. استغفر اللہ. بھائی خدا کا واسطہ پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں آپ لوگ. نہیں بالکل کوئی اشتہار نہیں لگایا. دکھائیں ذرا آپ نے کہاں پڑھا، آپ کو کس نے آپ کا دماغ بدلا ہے میری بہن؟ غلط آپ بات ابھی آپ یہ بات سن لیں ذرا، ایک اور بھی میرے پاس بیٹھی نہیں ہے، ان کی بات سنیں. آپ کو نا میری بہن غلط فہمی ہوئی ہے سن لینا، ایک اور بھی میری بہن بیٹھی ہے ساتھ. جی السلام علیکم. جی بہن وعلیکم السلام. آپ محمدی بیگم کے بارے میں بات کریں، میں آپ کو اس پہ تھوڑی کلیئرٹی دے دوں کہ محمدی بیگم کے بارے میں آپ کے مرزا صاحب نے بالکل باتیں لکھی ہیں، اور میں اس لیے آج سے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کے مرزا صاحب کو ڈس ریسپیکٹ کری ہوں یا آپ کے ریلیجن کو ڈس ریسپیکٹ کری ہوں. ان نو وے اور فارم ایم آئی ڈس ریسپیکٹنگ یو اور یور ریلیجن، کیونکہ میں ہر کی ریلیجن کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور کرنی بھی چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارا رب ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ کسی کافر سے بھی ملیں تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں، بے شک وہ آپ کا دین نہ مانتا ہو. تو ہمیں بس صرف یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یا ہمیں جو سوسائٹی سکھا رہی ہے یا جو ہماری انوائرمنٹ ہے وہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو یا وہ ساری باتیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ صحیح ہوں، اور ہمیں اپنی خود ریسرچ کرنی چاہیے. اللہ اچھا تعالیٰ یہ صرف آپ کے اوپر ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے، یہ آپ نہیں، لوگوں یہ سب پہ اپلائی ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بھائی یہ کوئی مسلمان پہ ہی خالی ہونا چاہیے یا کسی کافر پہ ہونا چاہیے، یہ سب پہ ہوتا ہے جو سارے مین کائنڈ کے فالوورز ہیں جو ہمیں. اچھا اب آپ نا میری بہن ایک منٹ سن لیں. جی اب آپ مجھے نا، آپ نے صدق کے دل سے، اگر آپ دیکھیں آپ ریسرچ کی بات کر رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں ہمیں خود حقائق کو دیکھنا چاہیے، ہمیں خود ریسرچ کرنی ہے، کسی کی سنی سنائی بات کو فالو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جی اب آپ نے نا مجھے صدق کے دل سے بتانا ہے، رمضان کا مہینہ، جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے یہ جو محمدی بیگم کے بارے میں مرزا صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ آپ نے بنفس نفیس خود پڑھا ہے؟ آپ نے جی کس کتاب سے پڑھا ہے؟ میں نے ان کی بہت ساری، جیسے ان کی کون سی کتابیں ہیں، کتابیں تو ایسے تو میری بہن 96 کتابیں ہیں. میں آپ کو وہ سارے، اگر آپ مجھے کوئی پرسنل نمبر دیں نہیں گے ایک منٹ باجی، ایک منٹ انہی سے بات کرنے دیں باجی، ایک منٹ انہی سے بات کرنے دیں نا، بہن سے بات کرنے دیں. جی آپ نے یہ چیپٹر، یہ مضمون یہ کہاں سے پڑھا؟ مرزا صاحب کی کون سی کتاب سے پڑھا؟ ایک کتاب نہیں ہے ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور ان کے بہت ساریوں میں سے ایک کا نام بتائیں نا. روحانی خزائن جو ہے، میں آپ کو اپنے بلکہ لیپ ٹاپ میں سے نکال باجی ایک منٹ ذرا میری بہن، ایک منٹ، میں ایک منٹ، مجھے پتا ہے روحانی خزائن کیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ نے یہ خود کس کتاب سے پڑھا ہے؟ میں نے یہ روحانی خزائن سے پڑھا ہے. کون سی کتاب سے؟ روحانی خزائن میں دیکھیں 96 کتابیں ہیں. ایک سیکنڈ، لیٹ می ٹیک اٹ آؤٹ. جی اصل میں نا وہ اب ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ہماری کتابیں بین کر کے نا، تو وہ علماء یہ کرتے ہیں کہ پرچیاں کاٹ کوٹ کے پھر وہ دیتے ہیں عوام الناس کو، تو بیچارے وہ عوام الناس پرچیاں پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی خزائن پڑھی ہے. تو وہ پوری فل اگر کتاب پڑھیں تو پتہ لگے نا. نادر مسئلہ بھائی صرف یہ ہے. ایک بات کرنے آیا، اس نے آتے ہی کہا تھا آپ کے احمدی لوگ یہ کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نان، اس کا مطلب ہے یہ احمدی نہیں ہے. ہاں جی وہ کوئی نہیں کہہ دیا انہوں نے، مان گئی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کر دے گا احمدی، کوئی بات. اچھا یار وہ تھوڑا احمدی بھائی ابھی ہلکا سا اگر نیچے ہو جائیں تو جزاک اللہ. ایک بھی اور بیٹھے تھے، میں نے ابھی نیچے کیا ایک بھائی کو. یہ جو اوپر بھائی ابھی آئے ہیں پورا تعارف کرائیں بھائی. احمدی بھائی ہیں؟ نہیں میں احمدی بھائی. کون احمدی ہے؟ آپ احمدی نہیں میں یار اب کس سے پوچھوں؟ نہیں کون احمدی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں. بیٹھ جائیں، آتے ہیں. نیٹ بھائی آپ احمدی ہو؟
मिड नाइट भाई नहीं नहीं यार मैं नहीं हूँ। ठीक है। मिडनाइट भी और नीचे वाले थे नीचे भाई। वाले साइलेंट भाई साइलेंट जी भाई जी आप मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। फिलहाल ठीक है नहीं किया। अच्छा, चलो ओके। ठीक है ठीक है। अच्छा यार जो भी है ना लाइव की वो टीम भी ज्वाइन कर लें तलत भाई की। तो जब तक टीम ज्वाइन नहीं करोगे ना तो फिर वो जो मुहावरा है ना पार्टनर इन क्राइम वो मुहावरा सादिक नहीं आएगा। हमारा पार्टनर बनना है, अगर आप हमारे काम से खुश हो तो हमारे पार्टनर बनो। दुनिया तो इसको क्राइम बोलती है लेकिन ये खुदा के हुजूर ये क्राइम नहीं है, ये किराम वाली बात है। तो इस टीम को जल्दी से और डबल टैप ठोको टिका के, डबल टैप ठोको। वैसे भाईजान आपसे समझने के लिए है, ये अगर भी करते आपने हैं, एक मिनट समझा भाई, एक मिनट जरा टीम तो ज्वाइन करवा लें। तलत बेशक भाई की ना 1 मिनट टीम टीम अभी हुई है। टीम तलत भाई की टीम हुई है, 1 मिनट जरा यार, मैंने भी ज्वाइन की हुई थी। 612 हुई है, इसको ले जाओ 650 क्रॉस करो यार, ठीक है। और डबल टैप ठोको टिका के। ये लगता है अहमदी भाई हैं ये जो अब आए हैं। तकरीबन आधे घंटे में ना 1 मिलियन करो यार। 1 मिलियन करो यार आधे। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन वालेकुम सलाम। जी, so I just found the article. अच्छा उर्दू बोलें बाजी, मुझे ना इतनी इंग्लिश नहीं आती, तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। जी बिल्कुल। मुझे भी जी तभी जी जी सो ये आप अपने अगर किसी के पास भी फ़ोन एक्स्ट्रा या कोई लैपटॉप है, आप जाकर दर्द और उसका पेज नंबर 334 देख सकते हैं। उसके ऊपर सारा कुछ लिखा कौन हुआ सी है। जिल्द है मतलब वॉल्यूम कौन सा है? दर्द पेज नंबर 334। दर्द जी, दर्द क्या है? दर्द एक किताब है इनकी मिर्जा साहब की? लली की। जी, और ये आपके जो ऑफिशियल अगर आप कैमरे पे, अगर आप कैमरा खोल के लैपटॉप दिखा सकती हैं? नहीं नहीं आप अपना फेस ना दिखाएं, लेकिन अगर बैक कैमरा करके चले, आपको एक्सेस भी नहीं है कैमरा, एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं, कोई बात नहीं। आप नहीं जाके बात है उनका। बाजी ये आपने ये दर्द कौन सी, ये ख्वाजा मीर दर्द की किताब है? ये कौन सी किताब है? एक सेकंड। क्या सर्च करना है मैं करता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है। हाँ वो दर्द किताब सर्च करो यार तब। दर्द, ये तो रिटन राइटर का नाम लिखा हुआ है, ये किताब का नाम है ख्वाजा मीर दर्द अल इस्लाम, किताब का नाम अल इस्लाम.com पे .com पे? ये अल इस्लाम .com या .org? अल इस्लाम। जी ORG है ये। हाँ ORG, कोई बात नहीं, कॉम भी हो ऊपर जाता लिखा हुआ है आप अगर सर्च करें लाइफ ऑफ अहमद, सो यू फाइंड इट। है। लाइफ ऑफ अहमद अल जी, इस्लाम पर। जी तो आप कह रही हैं दर्द, ये दर्द लिखा हुआ है AR क्या लिखा हुआ अच्छा है? अब्दुल रहीम दर्द होगा। अब्दुल रहीम दर्द, जी जी। तो ये तो मिर्जा साहब की किताब थोड़ी है कोई, किताब ये तो मिर्जा साहब के बारे में इसी में लिखा हुआ है। जी, आपको मैं अभी आपको सारा मोहम्मदी बेगम का थ्रो बैक भी दे अच्छा देती मैं हूँ। बताता हूँ, मैंने आपसे क्या पूछा था मेरी बहन, मैंने आपसे पूछा था मोहम्मदी बेगम कोई आपने, कुरान नहीं है ना, मिर्जा साहब कोई कुरान है। एक कुरान कह रहा है फितना डालने वाले कौन है, जो कत्लो गारत से बड़ा जुर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट फितना बाजी, कितना डाला इस्लाम में? बाजी एक मिनट, MDU ओ ने नहीं नहीं फिरका कोई बनाया नया, MDU ने एक नया फिरका बनाया और उसको फितना डाल दिया। फितना तो आप डाल रहे हैं, शरारत कर रहे हैं दीन में। वो कह रहे हैं कि आप एक प्रॉफिट मोहम्मद के बाद किसी नबी को ना मानो, आप मिर्जा साहब को मान रहे, और मानने के बाद आप मुसलमानों को ये कह रहे हैं। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की किताब में लिखा है कि जिसने मिर्जा गुलाम अहमद साहब को कभी देखा भी नहीं, नाम भी नहीं सुना, वो भी काफिर और मुर्तद है और दायरा इस्लाम से खारिज है। व्हाट इज दैट नॉनसेंस? व्हाट? अच्छा अब सुने मेरी बात, सुने, इतना हाइपर ना हो, आराम से बात करें। ये नॉनसेंस वगैरह के अल्फाज अगर आप बोलेंगे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे ही मैंने दवाई खानी है, रोज़ा है, लेकिन चलें कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बाजी से, ये जो आप मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब की बात कर रही हैं कि जो मुसलमानों को काफिर नहीं मानता तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, ये भी गलत बात है। इस तरह नहीं लिखा उन्होंने एक उसूली बात की है कि उम्मत में ये उसूल है, उलमा से आप पूछ कर देख लें, जो भी आने वाले इमाम महदी को और मसीह को नहीं मानता, उलमा खुद कहते हैं कि वो ऐसा बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और सही बात है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हिदायत के मुताबिक इमाम महदी और मसीह को नहीं मानता तो वो फिर नाम का ही मुसलमान है। ये बात की है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने, और उनके भाई ने भी, मिर्ज़ा बशीर अहमद ने, उन्होंने भी यही बात की है। और उन्होंने जो ये फरमाया कि भाई मैं कादियान में
ان کے جامعہ میں گیا اور ربوہ میں ان کے جامعہ میں گیا اور میں نے دورہ کیا اور میں نے دیکھا کہ کنویں کے مینڈک کی طرح مربیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور ایسے ہے جیسے کہ سور کے ساتھ اگر آپ لڑو گے کیچڑ میں تو وہ پتہ نہیں وہ خود گندا پتہ نہیں گندا ہوگا اس کو مزہ آئے گا اور آپ گندے ایسی چیزیں مطلب نہیں آپ نہیں اپنے لوگوں کو ہی گندا کر رہے ہیں اپنے اب لوگوں دیکھیں میری بات سنیں، ایسی بات نہیں جیسے نبی پاک نے فرمایا نا میری امت کے، سن لیں باجی سنیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء سور اور بندر ہو جائیں گے، تو اب حضور اپنی امت کو گندا تھوڑی کر رہے ہیں کچھ، بات بعض اوقات یہ ہوتی ہے، وہ میں نے حوالہ پڑھا ہوا ہے جو آپ حوالہ بتا رہی ہیں مجھے، وہ بالکل موجود ہے حوالہ، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہے، اس میں ایک تنبیہی اشارہ ہے کہ جس طرح سور اور بندر ہوتے ہیں تم نے وہ کام نہیں کرنا، وہ اس زاویے سے بات ہو رہی ہے، آپ غلط سمجھیے، آپ کو غلط بتایا گیا میری بہن، اگر آپ باجی آتی رہے نا بھائی جان میرے پاس حوالے پڑے دیکھ ہیں میں ہر روز سارا دن واٹس ایپ پہ ادھر ادھر میں بہت سنتی ہوں آپ کو اندازہ بھی آپ نہیں ایک کام کریں میری بہن، ایک کام کریں، آپ روزانہ یہاں پر آیا کریں، 2 یا 3 حوالوں کی وضاحت ہم سے لے لیا کریں، ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ناظر آپ بھائی کے ذہن محمدی میں بیگم والا کر لیں آج ان کے ساتھ. محمدی بیگم والا، وہی میں باجی سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حضرت مرزا صاحب کی کتاب سے اگر آپ دیکھیں خود میں آپ کو وہی پہلے میں ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سمجھا دوں، میری اردو اتنی زیادہ چلیں کوئی اچھی بات نہیں، نہیں آپ جیسی ہے، اس ماشاءاللہ آپ کی لیے صحیح ہے اردو جی جی میں اس لیے گوگل ٹرانسلیشن کا تھوڑا کر رہی ہوں، بیکاز میں نے جو آرٹیکلز لکھے ہیں وہ انگلش کے اندر ہیں، ان کی ٹرانسلیشن اردو میں آپ کے آپ کدھر ہوتی ہیں یو ایس میں؟ جی اچھا ٹھیک ہے جی جی احمدیہ ذرائع کے مطابق وہ ایم جی اے کی ٹرپل بھانجی تھی، ٹرپل بھاجی 3 طریقوں سے اس تیسری یعنی مطلب جو ان احمدیہ کی ذرائع کے تیسری مطابق جنریشن وہ ہے. ایم جی اے اچھا کی ٹھیک ٹرپل بھانجی تھی، ٹرپل ایم جی اے 3 طریقوں سے اس کا چچا تھا اور شاید اس سے بھی زیادہ، ایم جی اے کی بہن مراد بی بی کی شادی اس محمدی بیگم کے پھوپھی ماموں سے ہوئی تھی۔ احمدیہ ذرائع کے مطابق وہ 1874/75 میں پیدا ہوئی، دیکھیں درد صفحہ 330۔ طرح وہ 13 سے 14 سال کی تھی جب ایم جی اے احمدیہ ذرائع کے مطابق اس سے شادی کرنے کا کہہ رہا تھا، تاہم ان کی عمر زیادہ تر 9 سے 10۔ ایم جی اے نے غالباً اسے ایک شیرخوار کے طور پر دیکھا تھا، چونکہ وہ 3 سے 4 طریقوں سے اس کا چچا تھا، اس طرح اس نے اسے بہت دیکھا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آئمہ سے ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایم جی اے کی والدہ چراغ بی تھیں۔ 184 سے 1855 تک ایم جی اے اپنی جوانی میں کئی بار آئمہ کے پاس گیا۔ ان کے والد مرزا احمد بیگ ہوشیار پور اور والدہ عمر النساء امام الدین کی بہن تھیں۔ ابھی آپ کو میں تھوڑا اور بیک یہ آپ نے لگایا ادھر گوگل پہ ویکیپیڈیا پہ؟ نہیں، یہ میں نے تھوڑا اپنی ویب سائٹس ہیں ہماری ان کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں نا میری بات سنیں، جب آپ جماعت احمدیہ کے مخالفین کی ویب سائٹ سے جا کر تحقیق کریں گی یا ریسرچ کریں گی آپ، تو آپ مجھے بتائیں کیسے آپ صحیح سورس تک کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ دیکھیں جب آپ کسی ریلیجن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو 3 سے 4 پرسپیکٹیوز کے طریقے سے سوچنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بلیور کے طور پہ دیکھیں، دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک ایتھیسٹ کے طریقے سے دیکھیں، تیسرا ہوتا ہے کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ آپ کوئی کرسچن ہیں یا کوئی ہندو ہیں اس سے دیکھیں، اور پھر فورتھ پرسپیکٹیو آتا ہے کہ آپ بالکل ایک ایسا نادان انسان بن جائیں جس کو کسی ریلیجن کے بارے نہیں، میں میں آپ کو، مجھے پتا ہے آپ کی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے ایک کہ ہم چھوٹی سی ظاہر بات سی ناظر بات بھائی ہے، میں کر سکتا ہوں، چھوٹی سی ایک بات. منٹ بھائی، ایک منٹ بس جب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ بلیور ہو کے دیکھیں گے نا تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ بائسڈ ہوں گے، لیکن یہ بھی چیز ہے کہ جب آپ مخالف یعنی اوپوننٹ کی ویب سائٹ کے پر جا کر دیکھیں تو وہ بھی ایک بائسڈ لٹریچر نہیں ہے، وہاں پر جو کانٹینٹ پڑا ہوا ہے وہ بھی ہمارے خلاف ہے۔ اس کا طریقہ پتہ ہے کیا میری بہن؟ دیکھیں آپ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کرسچنز ہیں یا اورینٹلسٹ وغیرہ ان کی ویب سائٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، وہ اسی طریقے سے وہ ان کو نا عورتوں کا شوق تھا تو وہ 12 انہوں نے شادیاں کی ہیں، 13 شادیاں کی ہیں، اب یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں کرتے تھے اور وہاں کی عورتوں کو باندھی بنا لیتے تھے، لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور سارے جو مال غنیمت وغیرہ ہوتا تھا نا تو وہ سارے لوٹ کر لے جاتے تھے۔ اب یہ جو کانٹینٹ ہے، سن لیں میری بات سنیں نا، اب یہ کانٹینٹ ہے جو کرسچنز ہیں نا ان کی ویب سائٹ کے اوپر۔ تو بات پتہ ہے کیا، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ سورس تک تو پہنچے نا. جو مین سورس ہے جہاں پر یہ بات شروع ہوئی ہے وہ مرزا صاحب کی کتابیں ہیں. انہوں نے جو لٹریچر جو ڈالا ہوا ہے نا, جو ہمارے اوپوننٹس ہیں, جو مخالف ہیں, انہوں نے جو لٹریچر ڈالا ہوا ہے وہ ہماری کتابوں سے لے کر اس کو ٹویسٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. ان کے پاس اپنا کوئی لٹریچر نہیں میری بہن. چلیں ایک منٹ, آپ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ سن لیں. مجھے بس میں نا بہت زیادہ دین کے معاملے میں سینسٹیو ہوں, اور مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ پرافٹ محمد کے بارے میں, یا ایون کہ مرزا صاحب کو بھی ہم اسی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ان کو گالیاں دینے لگ جاتے یا ان کو برا بلا کر, لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی دین کو فالو کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس پرافٹ کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ آپ کسی ملک میں بھی جاتے ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے, یہ تو دین ہے, آپ تو دین میں گھس رہے ہیں تو آپ کو بیک گراؤنڈ چیک کرنا پڑتا ہے. تو اب جب ہم محمد کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافر مشرک بھی ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو 40 سال کی عمر میں کیا, اور انہوں نے شادی کب کی تھی؟ 25 ایئر کی عمر میں, اور 40 ایئر کی ان کی وائف تھی, اور انہوں نے 50 ایئر کے بعد دوسری شادی کی حضرت خدیجہ کی فوتگی کے بعد, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ کلیئر بتا دیتی ہیں. اس کے بعد اگر انہوں نے جنگیں کی تو ظاہر مخالفین پیدا ہوئے, اور مخالفین کچھ بھی لکھیں تو ہمیں ہماری جوتی کے نوک. بس یہی بات ہے, یہی ہمارا بھی جواب ہے. لیکن نہیں, آپ کا جواب یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مرزا صاحب کی اسٹڈی کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کی, تو ہم بے شمار نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں, بے شمار ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس میں ہم نے محمدی بیگم کا واقعہ پڑھا, جس میں ہم نے ان کی پینشن چوری کا واقعہ پڑھا, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بہت زیادہ غریب متوسط گھرانے کے تھے, اور وہ کس طریقے سے پتہ نہیں کوئی سونا بنانا چاہتے تھے تانبے سے, اور ایسی بے شمار چیزیں ہم پڑھتے رہے. تو ہم نے جب فیوچر میں دیکھا تو یہ بھی پتہ چلتا ہے, آپ دیکھیں کہ یہ بھی اسی سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے کہ بھئی برطانیہ والوں نے ان کو باضابطہ بلایا اور ان کو ایک نیا فرقہ بنا کے ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا کیا. اچھا اب سن لیں. اب آپ نے بولا, دیکھیں میں نے آپ کو ٹوکا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی کہ مکہ والے ان کو صادق اور امین کہتے تھے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہی مکہ والے نبوت کے بعد حضور کو کذاب کہتے تھے, یہ پتہ ہے آپ کو, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. مخالفین تو بعد میں کہتے ہیں. اب سن لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. مرزا صاحب نے جب تک دعوی نبوت نہیں کیا ہوا تھا, یا امام مہدی مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہوا تھا, تو جتنے بھی علماء جو مرزا صاحب کو جانتے تھے وہ مرزا صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم نے اسلام کی 14 صدیوں میں ایسا مرد مجاہد نہ تو پڑھا ہے, نہ دیکھا ہے, نہ سنا ہے. اور جو مرزا صاحب کا سب سے بڑا مخالف ہوا نا بعد میں, مولوی محمد حسین بٹالوی, اس نے ایک ریویو لکھا مرزا صاحب کی کتاب جو تھی نا برائن احمدیہ, اس کے اوپر. اس ریویو میں اس نے یہ لکھا کہ ہم مرزا صاحب کو بچپن سے جانتے ہیں اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا, اور ہم ان کے معاصرین میں سے, یعنی کہ ہم اثر ہیں, ایک ہی ہماری عمر ہے, ساتھ کھیلے ہیں, ہم مکتب ہیں. اور انہوں نے گواہی دی کہ مرزا صاحب صوم و صلات کے پابند ہیں اور تقوی اور نیک شعار ہیں. یہ گواہی ہے دعوی نبوت سے پہلے. لیکن جب مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے خدا نے الہاماً بتایا ہے کہ میں ہی امام مہدی اور مسیح ہوں, اسی بندے نے جس نے پہلے گواہی دی تھی اور ریویو چھاپا تھا, اسی نے کہا کہ مرزا صاحب جھوٹ بولتے ہیں. جہاں تک پھر آپ ایک منٹ سن لے جہاں تک آپ نے بات کی کہ محمدی بیگم ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اور برٹش اور یہ باجی, یہ تو پھر آپ دعوی نبوت کی بات, تو اعتراضات تو ہوتے ہیں نا. یہ بات کی بات ہوگی, لیکن جی یہ تو ہاں, پہلے میں آپ کی بات پتہ ہے کب سچی مانوں گا. مرزا صاحب کی نبوت کے بعد کی کوئی باجی سن لیں, باجی میری بات سن, میں آپ کی بات اس وقت سچی مانوں گا جب آپ مرزا صاحب کے کیریکٹر کے اوپر کوئی دھبا یا داغ دکھائیں دعوی نبوت سے پہلے کا. اچھا ایک منٹ اور بات میری سننے بھائی. باقی وہ پینشن چوری والا جو واقعہ ہے نا, پینشن چوری کی, وہ آپ کو غلط بتایا گیا ہے. خدا کی قسم کوئی وہ اس طریقے سے وہاں بیان ہی نہیں ہوا, اس کو ٹویسٹ کیا گیا ہے. یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ سارا مولویوں نے جھوٹ بول دیا. 2 منٹ کے لیے میں آپ کی بات پہ ایگری کرتی ہوں, نہیں بالکل مولوی جھوٹے, مولوی کذاب, مولوی فلاں جو بھی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو امام مہدی نے آنا تھا وہ تو آنا تھا شام میں, ٹھیک ہے. اور امام مہدی کے آنے کی جو حدیث ہے, جو نشانیاں ہیں, اس میں باضابطہ لکھا گیا ہے کہ وہ امام مہدی شام میں آئیں گے, ان کی ماں ایسی ہوگی, ان کا یہ طریقہ ہوگا, 40 سال تک دنیا میں رہیں گے, ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے, خراسان سے قبیلے اٹھیں گے, باضابطہ جنگ لڑیں گے. تو یہ کون سے امام مہدی تھے جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں اور وہ فوت بھی ہو گئے؟
ٹھیک ہے اب سن لیں, آپ کو مبارک ہو, پھر امت میں 3-4 امام مہدی ہو گئے, خوشیاں مناؤ سارے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب آپ میں آپ کو بتاتا ہوں, کہتے ہیں سن تو کہ لیں, محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں, سن لیں باجی, سن تو لیں امام مہدی کھڑا کیا, کوئی کہتا ہے میں امام مہدی, کوئی کہتا ہے عیسیٰ باجی, آئے گا. سن تو لیں. آپ نے ایک امام مہدی کے بارے میں پڑھا ہے, وہ شام سے آ رہا ہے. ہم نے ایک امام مہدی پڑھا ہے جو کہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوگا, کعبہ سے, ٹھیک ہے, بیت اللہ سے. اچھا, ایک امام مہدی یروشلم سے یعنی کہ بیت المقدس سے ظاہر ہو رہا ہے. ایک امام مہدی وہ ہے جو حضرت عمر کا بیٹا ہے. حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کا بیٹا جو امام مہدی جو ہوگا وہ حضرت عمر کی نسل سے ہوگا. اور اب غامدی صاحب یہ فرما رہے اچھا ہیں کہ اب امام سنو مہدی تو کا صحیح نا قول باجی, کافی غلط ہے. بات تو کمپلیٹ ہونے دیں. میں آپ کی بات میں نہیں بولتا, جب آپ کمپلیٹ کر لیتی پھر میں بولتا ہوں. سن تو لینا. ایک امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی امام مہدی قرار دیا. آپ بتائیں کتنے ہو گئے؟ ایک شام سے آ رہے ہیں, ایک بیت اللہ سے آ رہے ہیں, ایک بیت المقدس سے آ رہے ہیں, ایک خراسان سے آ رہے ہیں, ایک عیسیٰ ابن مریم, تقریباً 5 ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کون سا مانیں گی اس میں سے؟ اب 5 میں سے آپ نے کیسے سوچ لیا کہ مرزا صاحب ہی سچے ہیں؟ یہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے نا, آپ کا عقیدہ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ نے کہا نا 5 آئے میں تو کسی کو بھی نہیں مانتی. اس کا اصول پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا سچا ہوگا. چلے میں مجھ سے سوال کیا, میں بتا دیتا ہوں. باجی سچا پتہ کون ہوگا؟ جس کے جو وقت پر آیا ہے, جس کے ساتھ گواہیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ مرزا صاحب, چلے ٹھیک ہے, مرزا صاحب کو نہیں مانتی نا آپ پھر وہ امام مہدی ڈھونڈیں, تلاش کریں, کیونکہ وہ نشانیاں ظاہر ہو گئی نا. بھائی جان میں کیوں تلاش کروں, میرے لیے اللہ اور پھر نشانیاں کیوں ظاہر ہوئی ہیں باجی؟ دیکھیں جب نشانیاں ظاہر ہوں گی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سب کے سامنے آ جائے گا خود ظاہر بخود. تو ہوئی ہیں, جو حضور نے فرمایا لوہے پر لوہا چلے گا. نہیں دیکھیں سامنے آئے گا نا خود بخود. ابھی یہ تو سوشل میڈیا وہ کا تو دور ہے, سامنے آیا تو اس کو مانا نہیں آپ نے. یہ بھائی وہی صاحب مان مجھے کے تو آپ سے بات کر رہے ہیں نا, مان او کے تو باجی بات کر رہے ہیں. میری بہن سنیں, حضور نے فرمایا امام مہدی کی نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا رَكِبَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ, جب لوہے پر لوہا چلے گا. تو لوہے پر لوہا چل گیا نا, تو امام مہدی ظاہر ہو گیا. آپ مان ہی نہیں رہی. فلسطین میں ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے, پھر وہاں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ فلسطین کا ذکر نہیں ہے میری بہن, مختلف جگہوں کا ذکر ہے. پہلی بات تو یہ فلسطین کا ذکر نہیں ہے, آپ کو کسی نے آپ غلط لوگ بتایا. بھائی میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی ظالم پایا احمدی ہو کے. ٹھیک ہے, اس وجہ سنیں وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ صرف اپنی عقیدت سننا چاہتے ہیں, حمایت سننا چاہتے ہیں. آپ حمایت سننا چاہتے ہیں, عقیدت سننا چاہتے ہیں. آپ لوگ نہیں باجی ایسی بات ہے. ہدایت نہیں سننا چاہتے نا, آپ ہدایت پہ چلنا چاہتے. وجہ یہ ہے کہ ابھی اگر کوئی مسلمان مرے کہیں بھی دنیا میں, مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ میں سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور کہیں گے کہ ہاں ہماری مسجد سے الکوٹ میں توڑی نا, تبھی وہ فلاں جگہ یہ ہو گیا. خدا کے بندے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ فرال ہٹیٹ فار نن, آپ کہہ رہے ہیں ہم بہترین فرقہ ہیں, ہم الہی جماعت ہیں, تو پھر آپ میں صحابہ والے وہ ساری صفات ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول نے اور قرآن نے بتائی کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو کیا صحابہ کسی کے مرنے پہ خوش ہوتے تھے؟ آپ لوگ چل رہے ہیں صحابہ کے نقش قدم پہ؟ بھائی جان میں آپ میں سے ہی نہیں تھی, میں آپ کو کیا, میں تو آپ بہت تنگ ہوں آپ لوگوں سے. ہم لوگ صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے. نہیں بالکل بھی نہیں, میں تو آپ یہ کو پھر ثبوت دے سکتی ہوں. تو یہ جو ہمیں حج سے روکا جا رہا ہے, ہماری اذانیں بند کی جا رہی حج ہیں, سے روکا, میں آپ کو بتاتی ہوں, حج سے جنہوں نے روکا, آپ کو پتا ہے کیوں روکا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ فتنہ کرنے والے, دین میں فتنہ کرنے والے کون ہیں؟ یعنی نبی پاک بھی فتنہ کرنے والے تھے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں. انہوں نے تو کہا کہ جو بھی فرقے بنائے وہ تمہارا ان سے طلب. دیکھیں میری بات سنیں باجی, آپ کا معیار نہیں چلے گا دین میں. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار ٹھہرایا نا سچوں کا, وہ یہی ہے کہ جو سچے ہوں گے وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر, یعنی ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ ہوگا. آپ کے ساتھ اگر حضور کو, آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی تھی, ان کے خلفاء نے جنگیں لڑی تھی, انہوں نے اپنے بھوکے رہ کے, آپ کے مرزا مسرور صاحب جو ہیں, سوری ٹو سے, آپ دیکھیں, آپ لوگ غور کریں, خدا کا واسطہ آپ کو, میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ میں آپ میں سے کوئی بالکل الگ تھلگ چیز ہوں, میں بھی انسان ہوں. آپ ہی میں نے آپ کو کیا بولا, میرا سارا خاندان کون ہے؟ میرے جو ہے نا سارے, میرے بھی سارے خاندان والے باجی, پھر میں بھی ایسے بول دوں آپ کو خدا کا واسطہ احمدی ہو جائیں. نہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہتی, میں آپ کو یہ بول رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ آپ خود کو ملاتے تو ہیں. تو حضرت عمر فاروق اپنی زندگی کا ان کا سٹائل آپ چیک کریں, کتنی سادگی. اور حضرت ابو بکر صدیق جب فوت ہونے لگے تو فرمایا کہ کتنے کپڑے تھے محمد کے جسم پہ, اتنے مجھے دے دو, تو مرنے والے کو نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آپ کے پروٹوکول چیک کریں, آپ مرزا مسرور کون سے پروٹوکول ہیں؟ مرزا مسرور صاحب کو
कौन सा प्रोटोकॉल है बताएं ये जरा। रेड कारपेट आप बिछाते हैं, $50,000 आप लोगों ने लगा के अगर मेरी बात सुने एक मिनट, 5 रेड, मिनट के लिए उनको एक खड़ा मिनट मेरी किया बात सुने दुनिया को बाजी, दिखाने के एक लिए। मिनट मेरी बात सुने। रेड कारपेट में और ग्रीन में और ब्लैक में क्या फर्क है? रंग का ही फर्क है ना, अच्छा तो कनाडा ऐसे तो उतने ही लगते हैं। ओ जनता आप का बाजार से 50,000 जाके, जमा एक मिनट सुने ना, बात सुने ना, अब आप ना थोड़ी सी सुन तो लेना, इल्जाम ही लगाती रहेंगी, सुनेंगे नहीं। आप बाजार से जाके रेड लें, काला लें, सफेद लें, उतनी कीमत का आता है। रेड पता है क्यों, रेड क्यों बिछाया जाता है आपको? अगर एक मिनट सुन ले ना, सुन ले मेरी बात सुने, एक मिनट सुन ले। ये आपको सेंस नहीं, अगर आप सिक्योरिटी में हो ना, अगर आप पढ़ी लिखी हो, अब मैं आपको थोड़ा सा ना सही तरीके से समझाऊंगा। रेड जो जमीन होती है ना, वो नजर ज्यादा आती है, इसीलिए जो स्टॉप साइन होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि दूर से नजर आता है। अभी सुने, अब आप एक मिनट सुन ले, जो रेड कारपेट जो, एक मिनट सुने ना, सुने, आपको पता नहीं है, आपने कभी स्टेज तैयार नहीं किया हुआ, जब आपको पता होगा तो फिर आप इस किस्म के एतराज नहीं करेंगे। रेड जो जमीन होती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि वो नजर ज्यादा आती है, वो दूर से भी इसलिए रेड कलर का स्टॉप साइन होता है, उसमें कोई अच्छा ये भाई, नहीं है कि खुदा ना भाई खास्ता साहब कोई। हमें टाइम देते हो यार, हमें भी 1-2 मिनट दे देना। एक मिनट भाई, आप ये समझ रही हैं जी रेड कारपेट इसलिए बिछाया जाता है कि जी मिर्जा मसरूर साहब कोई मतलब कोई स्पेशल प्रोटोकॉल है, वो ये वजह नहीं है, वो उसकी वजह कुछ और है। उसमें खुदा न खास्ता ये नहीं है कि जनाब कोई शान और शौकत के लिए बिछाया जाता है, वो एक सिस्टमेटिकली या एक हिफाजत के लिए होता है, ठीक है, ये इसलिए है। और जहाँ तक आप कह रही हैं जी शान और शौकत और ठाट बाट, कोई शान और शौकत नहीं, बिल्कुल हमारे जो खलीफा साहब हैं शलवार कमीज पहने हुए, सिंपल एक अचकन पहना हुआ है, इसमें क्या इससे ज्यादा महंगे कपड़े हो सकता है आपके घर पे हो जो आपने अपने लिए बनाए हुए हैं? अच्छा अभी एक मेरी बात सुन लेना, मैं अगर मेरे घर में होंगे तो मैंने अपनी कमाई से बनाए होंगे, चंदू से तो नहीं बनाए होंगे ना। हाँ तो मिर्जा साहब क्या, जो जो खलीफा साहब हैं, आपने कहा खलीफों की तरह ही उनका प्रोटोकॉल, मतलब हज़रत उमर फारूक जब गए थे ना फिलिस्तीन में, जब ये बता रहे थे कि यहूदियों और ईसाइयों की लड़ाई में सुलह कराई थी, हज़रत उमर फारूक को बुलाया गया था थर्ड पर्सन की हैसियत से कि वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि मतलब इन दोनों के दरमियान कोई फैसला करें। तो जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने अपना, उनका जो गुलाम था वो घोड़े के ऊपर था और जो भी था ऊँट था उसके ऊपर था, और वो उसकी कोहान पकड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि वो खलीफा आगे सब ने नारे लगाए, तो लोगों ने कहा बेवकूफ़ो, ये तो खलीफा नहीं, खलीफा तो हुआ जिसने कोहान पकड़ी है। तो उनके कितना मेयार बना, उन लोगों ने कहा वो उस दौर का कल्चर था, अब आप ठीक है ना। उस दौर में तो बाजी मेरी बात सुने ना, उस दौर में तो लोग खच्चरों के ऊपर सवारियां करते थे, आप यहाँ पर लैंड क्रूजरों में घूम रही हैं, आप क्यों नहीं घूमती खच्चरों मेरी पे? बात सुने ना भाई, खच्चरों पे नहीं, वो दौर की बात होती है ना, वो दौर का उस वक्त का कल्चर ही वही था। 6 बरे-आज़मों पे हुकूमत की, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, उनके प्रोटोकॉल क्यों नहीं मशहूर हुए? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो जो खच्चर पे आप कह रही ना घोड़े पर बैठ के, तो उस दौर का यही कल्चर था भाई। इस्लाम हर दौर में इस्लाम ही था, सादगी का ही दरस नहीं। है। तो इस दौर में क्या खच्चर पे घूमना है फिर हमारे खलीफा साहब ने? मुझे बताएं किसने माइक म्यूट किया यार इनका? किसने किया? माइक खोलें। अभी भी तो मिर्जा साहब के अभी भी मतलब जब खलीफा मसरूर साहब जो हैं जब भी खुतबा देते हैं तो क्या कहते हैं कि सादा रहो, सादगी करो, सादगी हाँ सादगी। तो बाजी सादगी है। मुझे बताएं उन्होंने कौन सी कोई फैंसी चीजें पहनी हुई हैं, बताएं आपका जरा। खानदान सबसे ज्यादा मॉडर्न है, वो खुद सबसे ज्यादा मॉडर्न है। कौन सा मॉडर्न है, क्यों आप एतराज कर रही निकल हैं? रही हैं। ओ ये सिर्फ ना ये बातें सुनाकर आपको जमात से बददिल किया गया है। आपने ना तो खानदान देखा हुआ है, ना आपको पता है, आप ना सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रही हैं। वेरी सॉरी टू से। मुझे बताएं जरा मिर्जा मसरूर साहब ने कौन से फैंसी कपड़े पहने, कौन सी फैंसी गाड़ियां रखी हुई? वो जो मर्सिडीज गाड़ी है एस क्लास की, वो मर्सिडीज गाड़ी हर घर में, यूके में और यूरोप के अंदर हर घर में है मर्सिडीज गाड़ी। ये पाकिस्तान में फैंसी है, यहाँ तो नहीं है फैंसी है। यहाँ तो हर मेरे बराबर मेरा दोस्त है, उसने मर्सिडीज एस क्लास रखी हुई है। इधर तो ये नॉर्मल कार है। अब यहाँ पर घोड़ा रखें हम या यहाँ पे खच्चर रखें कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर के ऊपर सवारी करते थे, तो यहाँ भी यूके में भी घोड़ा और खच्चर रखना है। नासिर भाई, कौन सा इनके जब इस्लाम है? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो पूछे उनको क्या खच्चर देंगे ये? एक मिनट जरा सुने। तो बाजी ये आपको ना ये इस तरह की बातें करके आपके दिमाग को बदला गया है। ये इन बातों से कोई वो नहीं होगा, ये कोई दलाइल नहीं है। जिस इमाम महदी का आप इंतज़ार कर रही हैं, उनके ये जो आप कल आपके जो छोटे मोटे जो उलमा हैं, ये तारिक जमील जैसे हो गए, साद रिजवी जैसे, ये खुद लैंड क्रूजरों में घूम रहे हैं, पता नहीं बड़े बड़े बंगले रखे हुए हैं। तो इनके जो माशाल्लाह जो बड़े बुजुर्ग आएंगे, जो इमाम महदी आपके आएंगे, उनको तो ये पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर हो सकता है उनको जहाज लेकर दे दें।
ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سادگی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. سادگی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان وہ اپنا طرز زندگی اپنائے جو اس کے لیے انف ہے, زیادہ اس کے اندر فینسی کام نہ کرے. مرزا مسرور صاحب نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہوا جو کہ ان کی ضرورت سے زائد ہے, جو کہ دکھاوے میں آتا ہے یا ریاکاری کے اندر آتا ہے یا شو آف کے اندر آتا ہے. کوئی بھی مجھے آپ ایسی چیز دکھا دیں. ہاں ایک مرسیڈیز گاڑی ہے جو ان کی ذاتی گاڑی ہے, اور وہ بھی ان کی نہیں ہے, ان کو جماعت میں وہ جو شاہ نواز فیملی ہے وہ گفٹ کرتی ہے, وہ ان کی ذاتی گاڑی نہیں ہے. اور مرسیڈیز گاڑیاں ادھر ماری ماری پھر رہی ہیں, ہر بندے نے مرسیڈیز گاڑی رکھی ہوئی ہے. اس میں کون سی جناب کوئی شاہانہ, کوئی اس میں کوئی دکھاوا آ گیا؟ صرف فضول کے اعتراض کر رہی ہیں آپ. جی بھائی ابھی ہمیں ٹائم دے دے پلیز, ہم نے بہت انتظار کیا. ہم اگر چاہیں نا, ہمارے تو خلیفہ وقت ہیں, اگر ہم چاہیں تو ہم تو اپنے خلیفہ وقت کو جہاز لے کر دے دیں, وہ ہماری اپنی اس کے اوپر ثواب دید کے اوپر ہے. دیکھیں اس دور کی پچھلے سال ایک آرٹیکل نکلا تھا اور اس آرٹیکل کو بعد میں گھرا دیا گیا تھا ویکیپیڈیا کے اوپر بھی, ابھی وہ نہیں ملے گا. ایون دو I've tried to search it a lot of times. اور اس کے اندر سارے برانڈ نیمز تھے, اس کے اندر سارے وہ آرٹیکلس تھے اور سارے لائک انٹرویوز تھے, آرگیومنٹس تھے, ڈیبیٹس تھیں, جس کے اندر بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے جو 5th کیلپ ہیں, جو مرزا صاحب ہیں, مرزا مسرور احمد, انہوں نے کون سے برانڈس کے کپڑے پہنے, اور ان کا صرف ایک جو وہ کس نے لکھا وہ آرٹیکل؟ ایک سیکنڈ let me tell you about this. انہوں نے جو ایک شیروانی جو پہنتے ہیں وہ نارملی, انہوں نے وہ جو ایک شیروانی پہنی تھی وہ پتہ نہیں کتنے $1000 میں تھی, اور پاؤنڈس کے اندر تو وہ اور بھی زیادہ ہے obviously. یہ کس نے لکھا آرٹیکل؟ وہ آرٹیکل ایک ایکس قادیانی نے لکھا تھا, جو بس تو وہ سمجھ جائیں پھر ایکس قادیانی, جیسے آپ دیکھیں ایکس قادیانی نے لکھا, اس کو کس نے بتایا؟ وہ اس کو اس نے بتایا because he was the designer of مرزا مسرور احمد. بس وہ آپ لوگ ایکس قادیانی جھوٹ سچ بول کے نا آرٹیکل پڑھتے رہیں اور اپنے, جھوٹ سچ کی بات نہیں ہوتی ہے, جھوٹ سچ کی اس کی بات. کیا ویریفیکیشن ہے؟ ایک منٹ ذرا مجھے ایک بات بتائیں, اس کی کیا ویریفیکیشن ہے کہ وہ ایکس مطلب وہ اس نے ڈیزائن کیا تھا, وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تصویریں, اس کے پاس سارے پروفز پڑے ہوئے تھے. کیسے پروف ہیں؟ تصویریں بنانا کوئی مشکل ہے آج کل کے دور میں؟ سن تو لیا کریں, آپ لوگوں کی یہ بہت بری بات ہے, آپ لوگ سنتے نہیں ہیں. And then you guys get mad that others don't listen. نہیں, آپ illogical اور irrational بات کر رہی ہیں نا آپ. irrational کوئی بات نہیں ہوتی ہے. irrational اگر ہوتی then I wouldn't have been here. I wouldn't be talking to you about this stupidity. Anyways, جو اس کے پاس سارے جو ان کی فیملی ہے, اس کی فیملی کے اندر ڈیزائنرز تھے جو آپ کے مرزا مسرور کی فیملی کے لیے ڈیزائن کرتے رہے, اور اس نے تصویریں. السلام علیکم. السلام علیکم. Excuse me sister, just 1 second, yeah, just let me clear. اچھا ایک منٹ بھائی, نادر بھائی please just give me 2 minutes, yeah, just let me explain a 2 minute please. Listen, you're saying have you seen a Hazur's Khalifa, 5th Khalifa's shoes? Yeah, I'm never gonna admit here, but I have to tell that because I don't have any patience. I've seen my Khalifa's shoes, yeah? I hold it. Can you believe it? I swear to God, yeah? I swear to God, I've seen the shoes inside, yeah? Is broken. You know that? Listen to me, yeah? I'm swearing to God, right? I'm telling one thing more, yeah? I've seen the shoes of his son. You know what? He's whole inside and put it the kapra inside. I hold it, right? And you guys saying, you know, you talking about Maulvis. What was Maulvis saying? You never seen it. Have you ever seen our Khalifa's shoes? کوئی بات نہیں. I've seen it. By God, brother, I hold it. I hold it in my hand. And she's saying, oh, he wearing bread, he wearing this, he wearing this. یہی بتایا گیا ہے, آرام سے بتایا یہ گیا ہے ان کو یہی بتایا. آپ تو خاندان کے یار میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے شوز دیکھے ہیں, میں نے اپنے ہاتھوں سے میاں مقاد صاحب کے شوز دیکھے ہیں. ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا. اگر ہمیں نہیں پتا ہے تو آپ کو کدھر سے پتا ہے؟ آپ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت. غلام احمد جو بھی آپ کا نام ہے, آپ تھوڑا تحمل تو رکھیں. سر مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے, آپ کیسے لوگوں کو listen. Will you listen? کیسے لوگوں کو یار ایک Are you stupid? You are No. Let me explain. Nadir bhai. I'm not stupid. Listen,
I'm Let me telling you explain truth. غلام احمد بھائی میں آرام سے Sister, غلام I'm احمد telling بھائی you تھوڑا truth. رک جائیں، غلام احمد بھائی بھائی میں آرام سے سمجھا رہا ہوں، کوئی بات نہیں یار، یہ کوئی دیکھیں بات نہیں، انہوں نے سنا دیکھیں ہوگا اس غلام کی احمد بھائی. کون سی میں نے کون سا آپ کے مرزا کو گالی دے دی ہے؟ میں نے کون اچھا سا ٹھیک آپ ہے کو یہ ٹھیک کہ ہے نہیں نہیں You're مجھے saying ایکسپلین کرنے branded. دے نا، You are saying آپ to مجھے branded. ایکسپلین کرنے دے. We never Let wear the me branded. I'm the نادر biggest. I غلام witness. احمد ایک غلام ٹھیک ہے احمد غلام احمد بھائی، غلام ٹھیک احمد ہے بھائی، غلام غلام بھائی احمد ٹھیک بھائی ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں جزاک یار، اللہ. ہمیں یہ کوئی بات نہیں، وہ دیکھیں میری ان کو بات سنیں سنا ابھی ایسے انہوں نے نا. وہ سن کر آئی ہے نا، کوئی بات نہیں، دیکھیں اسی طریقے سے نا علاج ہوتا ہے، جب تک آپ مرض کو سامنے نہیں لاؤ گے نا اس کا علاج نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، ہم تو یہ روز ہی سنتے ہیں یار ان سے، کوئی بات نہیں. اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں میری بہن، آپ کہہ رہی ہیں وہ جو بندہ ڈیزائنر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے خود گھر کے وہ ڈیزائن کیے، یہ کیا وہ کیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، عمران خان کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا ریحام خان، وہ عمران خان کے ساتھ کوئی تقریباً سال رہی، اس کے بعد ان کا ہو گیا ڈیورس، وہ گھر کی عورت تھی. جب اس نے کتاب لکھی بعد میں نا، اس نے کتاب لکھی 2013 کی بات ہے یا 18 کی بات ہے، 2018 میں، اس میں اس نے عمران خان کے اوپر الزامات لگائے بہت سارے کہ جی یہ تو شراب پیتا تھا، اس کے کمرے سے شراب کی بوتلیں نکلتی تھی اور یہ اور وہ، تو پوری قوم نے رد کر دیا کہ عمران خان تو شرابی ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ گھر کے اندر کی عورت تھی. دیکھیں we're not talking about عمران خان یا پاکستان کی پالیٹکس, we're talking about your مرزا غلام احمد قادیانی and we're talking about احمدیہ. اور آپ لوگوں کے یہ جو غلام احمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. he's talking to a woman and he doesn't even know how to speak to a woman. wow. اور یہ آپ لوگ کہہ رہے ٹھیک ہے ہیں ان کو، نہیں چلے آپ میں نے سن لیں نا، آپ سن لیں میری بات بھی سنیا کریں. that's ایک your منٹ guys' problem, you guys never listen. اب میری بات، ہاں کوئی بات نہیں، وہ انہوں نے آپ کے اوپر کوئی میں شاؤٹنگ آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ مینٹالٹی کی بات ہوتی ہے، یہ پاگل پن کی بات ہوتی ہے. آپ کی آپ مرزا غلام احمد کی بات کریں, he was just a common man. No, listen to me, listen to me. یہ اب بات ہے ریلیجن کے بات نہیں بھائی، اب لسن بھی کر دیں، اب سن لیں. بات کو ماننا پڑے گا، اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس بندے بھائی سن لیا کریں، آپ لوگوں کے اندر تحمل نام کی چیز نہیں ہے. And you guys expect us to not talk about یہ anything. سنی دوست بول رہے ہیں باجی، ہم نہیں بول رہے ہیں. باجی آپ سنی میں کسی کو دیکھیں، میں فرقہ واریت میں بلیو ہی نہیں کرتی ہوں. میرے لیے آپ سارے مسلمان بھائی ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، بس بات ختم. بیکاز ہمارے محمد رسول اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے فرقہ واریت میں پڑھیں، آپ جا کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں احمدی ہوں یا میں سنی ہوں یا میں بریلوی ہوں یا میں شیعہ ہوں تو آپ لوگوں نے اس میں پڑھنا ہے. انہوں نے کہا اسلام کو فالو کرو اینڈ دیٹس آل. ایک امت اور ہم لوگ یہ فرقہ واریت میں پڑھے ہوئے کہ ہم لوگوں نے اگر کسی آدمی کے جس کو ہم خلیفہ مان رہے ہیں اس کے بوٹ دیکھنی ہے اور ہم پاگل ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ کے اندر وہ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر کام کر رہے ہوتے تھے. That was what the خلیفہ is. That's what a prophet is. وہ ایک ایگزامپل تھے. اور آپ لوگ کمپیئر کریں ایک اتنے پریسٹیجس آدمی کو ایک ایسے آدمی سے جو کہ اپنی ہی باتوں میں پریڈکشنز کے اندر مر گیا. اس نے ایسی باتیں لکھی. محمدی بیگم کی بات اب سن لیں محمدی بیگم کی بات ہو رہی تھی. سن لیں نا باجی، سن نہیں سننے نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں. نہیں اب میں نا دیکھیں، اب میں آپ کو نا سن لیں میری بات سنیں، دیکھیں اب یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں، آپ کو میں نا بہن کہہ کے اس لیے میں آپ کو نا اس طریقے سے میں ٹریٹ نہیں کر رہا. سن لیں نا میری بات سنیں. بات یہ میری بہن، میں آپ کو وہ جو مثال دے رہا تھا نا عمران خان کی بیوی کی، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا جو عمران خان کے اوپر اس نے بلیم لگائے تھے وہ تو گھر کی اندر کی عورت تھی، لیکن پھر بھی قوم نے رد کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. آپ ڈیزائنر کی بات کر رہی ہیں، جی ڈیزائنر اس نے ڈیزائن کیے. یہ اس طریقے کے ہمارے معاشرے میں نا اس طریقے کے ڈیزائنر پیدا کرنا یا آتھرز تیار کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہوتا ہے. میں اگر آپ کا مخالف ہو گیا نا تو میں 1000 آپ کے خلاف جھوٹے ثبوت اکٹھے کر لوں، یہاں پر سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. وہ بھائی نے آپ کو، غلام احمد بھائی نے آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ان کے خاندان کے، وہ مطلب ان کے خاندان میں ہی پلا پڑا ہے بچہ. وہ یہ مرزا، یہ غلام احمد صاحب جو آئے تھے نا، یہ ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں نے ان کے جوتے خود اٹھائے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں نے خود دیکھا ہے ان کے جوتے میں ہول ہے. اور یہ ایک گواہی نہیں ہے، ایک ٹیسٹمنی نہیں ہے، یہ کئی لوگوں نے بات کی ہے. یہ جو فیملی ہے نا، یہ نو ڈاؤٹ یہ پیسے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ جدی پشتی پیسے والے لوگ ہیں، لیکن یہ بہت ہی سمپل لوگ ہیں، سمپل فیملی ہے. یہ ایک بندہ بات نہیں کرتا، سینکڑوں بندے نہیں بات کی. دیکھیں آپ کو میں بتاتی ہوں، آپ کو میں آپ کی احمدیت
सुन ले बेगम के फैमिली का मेंबर मेरे साथ मौजूद है अगर विश हाँ मोहम्मदी बेगम के जो अच्छा एक मिनट जरा आप एक मिनट जरा सुन लेना सुन तो ले मोहम्मदी बेगम का। चले मैं आपको बताता हूँ, आपने तो उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा हुआ, आप झूठ बोल रही थी, मिर्जा साहब की किताबों से पढ़ा है। मैंने नहीं पढ़ा। आप एक अनलर्न पर्सन है, आप अनएजुकेटेड है। आप अहमदी जी भी हैं, जी मैंने पढ़ा हुआ। आप मुझे पहले प्रूफ करें आप अहमदी हैं। कैसे प्रूफ करूं? आप करें, आप किस तरह प्रूफ करेंगे अगर आपसे कोई कहता आप अहमदी हैं? मेरा आप ना एम्स आईडी ले ले, ब्रैम्पटन की जमात में आ जाए या कनाडा में, ठीक है? ब्रैम्पटन की जमात में जाना, आईडी बनाना, यहाँ पर आप सारे मुझे जानते हैं। अहमदी हूँ, साइलम चले अगर मेरी कंफर्मेशन करनी है ना, मेरी कंफर्मेशन करनी है ना, तो मौलवियों से पूछ लो, उनको पता है ये पक्का नादिर कादियानी है। भाई देखें, मैं अपने आप को कह दूं ना मैं जूइश हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं जूइश या क्रिश्चियन ही बन जाती। मैं अगर जाके जूइश या क्रिश्चियंस के साथ थोड़ी प्यार बोल की बातें कर लूँ, उनके खलीफा के बारे में कोई अच्छी बातें कर लूँ, दैट डज नॉट मेक मी जूइश। अंदर से आप भेड़िया हो ना, तो आपने अगर डियर की ऊपर खाल पहनी हो, आपको वो डियर नहीं बना देता, आप भेड़िया। अपने बारे में बात कर रही हैं? अपने बारे में? मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही है, मैं जी अपने बारे में जी 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 कोई प्रूफ नहीं है कि आप अहमदी हैं और मैं आपको बिलीव करूं कि चले ठीक है, अगर चले ठीक है। मैंने अहमदियों से बात की है, I've been in arguments with अहमदी। कोई अहमदी इतना इंटेलेक्चुअल या इतना स्टुपिडिटी से भरा हुआ नहीं है जितना आप लोग भरे हैं, ठीक है? ठीक अभी अब अहमदियों की तारीफें शुरू हो गई, पर थोड़ी देर पहले कह रही थी अहमदी तो जुल्म और ज्यादती करते हैं। मैंने कभी किसी रिलीजन जब सर्विस हुई है ना, सर्विस हुई है तो अहमदी माशाल्लाह ठीक होने शुरू हो गए, अभी और भी होंगे इंशाल्लाह। जी अगला सवाल करें जी। मैंने देखे अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी अहमदी तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अब कह रही है अहमदी ऐसे तो होते ही नहीं है, अहमदी तो बहुत अच्छे होते हैं जितना तू ऐसा। शुरू की ना, तब भी मैंने कहा था आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड बाय नो मींस अच्छा ठीक आई एम डिसरिस्पेक्टिंग योर रिलीजन और योर खलीफा। ठीक है। अब अगला एतराज करें ना मेरी बहन, अगला एतराज मैं बता तो दूं ना आपको, आप बोलना इतना बोलते हैं आपके दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। आप लोगों के साथ रह रहे कि बंदा सीख जाता है, क्या करे बंदा? आप हमारे साथ जी 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 You guys are insane. Just something at least, bro. जी जी आप मतलब आप लोगों से, आप पर्सनली आपकी बात नहीं कर रहा, मुराद ये कि आपके फिरकों के साथ रह रहे हैं। जी जी फिरका हमारा कोई फिरका नहीं है, जो फिरका बनाने वाले वो झूठे जी। जो इंसान फिरके में बिलीव करता है वो ना मुसलमान हो सकता है ना होगा। ठीक होगी जी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी नहीं कहा कि फिरके बनाओ, उन्होंने कभी हमें डिवाइड बाय नेशन नहीं किया, उन्होंने एक उम्मत मुस्लिम शिया और सुन्नी फिरके, शिया और सुन्नी फिरके नहीं है, बिल्कुल हैं और वो गलत है। तो आप तो उनके साथ बैठी हुई हैं जाके, वो गलत है। आप तो उनके साथ जाकर बैठी हुई हैं, शिया और सुन्नियों के साथ। मैं कहाँ बैठी हूँ? मैं किसके साथ बैठी हूँ? नमाज कहाँ पढ़ती हैं? नमाज आपके सारा जीना, उन्हीं को आप मुसलमान बोल रही है, उनके मुआशरे में गई हैं आप लोग, बोल रही हैं हमारा उनके साथ। बैठी हूँ बैठने से मुराद ये है कि उनके उसमें शामिल हो गई है ना जाके आप, ये मैं कह रहा हूँ। जी जी उनके साथ ही आप शामिल हो गई हैं ना। कैसे शामिल हुई हूँ मैं? देवबंदियों के साथ। तो फिर उनको छोड़कर उम्मत में बचता क्या है? फिर पीछे वहाबी बचते हैं, सल्फी। वो नहीं है उम्मत, वो नहीं होती है जो। अच्छा यानी ये जो सुन्नी और शिया उम्मत नहीं है भाई, शिया और सुन्नी उम्मत नहीं है, बाजी ने फैसला कर दिया आज, शिया और सुन्नी उम्मत नहीं। आपको मैं बताती हूँ, ठीक है? जो हिस्ट्री अगर आप पढ़े, हिस्ट्री में लिखा हुआ है डिवाइड बाय नेशन एंड कैपिटलिज्म वाज क्रिएटेड टू मेक पीपल डिवाइडेड, और उनको रिलीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया, उनके रिलीजन को सेक्ट के अंदर डिवाइड किया गया ताकि उनमें इख्तलाफात बढ़े, ताकि लोगों में जिहाद की जो हसरत है वो खत्म हो। जिहाद को खत्म करने के लिए कैपिटलिज्म एंड सेक्ट्स वर क्रिएटेड। ये कैपिटलिज्म किसने शुरू किया? सबसे पहले बताया ना, आपकी एजुकेशन का पता लगता है। कैपिटलिज्म किसने शुरू किया? ओह माय गॉड, डू यू इवन जी क्या नाम है आपके आईडी का? किसने शुरू किया कैपिटलिज्म? Capitalism was created by the Englishmen. Do you know? किधर? Do you know that? किधर क्या नाम था उसका? कब हुआ ये शुरू? एक सेकंड भाई, मेरा एक क्वेश्चन आया, आप इसका जवाब दे सकते हैं प्लीज? भाई साहब ये एक मिनट जरा, कैपिटलिज्म किसने शुरू किया था? आपकी एजुकेशन भी चेक करूँ ना जरा। सीरतुल महदी किताब है। अच्छा जी, सवाल आया जी के ले आए बिल्कुल, हम बैठे हुए इसीलिए बैठे हुए। जी 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 मुलाजमा मुसामात 92 थी। पहले उसका पेज बताएं ना बाजी, पेज तो बताएं। एक मिनट मैं खोल लेता हूँ। कौन सी जिल्द है? पर्ची आ गई जी, पर्ची। एक मिनट में खोल लेता हूँ। कौन सा हिस्सा है बाजी?
ये है जी सीरत उल-महदी है, पर्ची आपको पर्ची, आप सारे पर्ची वाले एक मिनट मैं खोल एक मिनट ना, ओ एक मिनट जरा, सीरतुल महदी हाँ। हिस्सा कौन सा है? ये है जी सफर नंबर 722। नहीं इसके को जिल्दें हैं ना, वॉल्यूम 1 2 कौन सा? 780 है शायद, नहीं वॉल्यूम 780 वॉल्यूम है। आई डोंट नो बट ये लिखा हुआ है हिस्सा। यही है ना, पर्ची मरवा देती है ना बाजी, पर्ची मरवा देती है। हिस्सा सोम है, हिस्सा से वो मैं क्या करे दूसरों को तंज आप कोई लोग इसीलिए लोग दूर भागते हैं। एक मिनट ना, तंज करते हैं ओ मुसलमान। नहीं कोई नहीं, ये तो इसका हिस्सा, तमीज ही नहीं है अपना तबलीग करने। इसका हिस्सा सिवम तो है ही नहीं बाजी। हेलो हिस्सा सोम है ही नहीं, तो ये क्या आया हुआ? ये वही अब पर्ची मरवा जाती है ना, इसके 2 ही वॉल्यूम है ना, हिस्सा वॉल्यूम 1 और 2 है। अच्छा ये जिक्र हबीब है आपके पास? मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं खोल लेता हूँ। नहीं अभी सीरतुल महदी से जिक्र हबीब पे चली गई। मैंने कहा आप कह रहे हैं वो नहीं आपके पास खुल रहा, तो दूसरा खोल के देखो। मैं खोल लेता हूँ एक मिनट। अच्छा जिक्र हबीब में क्या है? एक मिनट खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। जिक्र हबीब ये नंबर 780 जो है ये खोलो। एक मिनट, जिक्र हबीब में जो आपको पहले बताया था, क्या बताया था? सीरतुल महदी। अच्छा सीरतुल महदी में, एक मिनट, सीरतुल महदी ये किसकी किताब है? रिवायत नंबर 780। पता है किताब किसकी है? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की। नहीं फिर झूठ, आपके बेटे की किताब है, झूठ। मिर्जा बशीर अहमद एम.ए. की है, बशीरुद्दीन महमूद। जी 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 बाजी यही तो मुताला नहीं है ना आपको, आप बोलती मैंने बड़ी स्टडी की हुई, झूठ बोलती, आपने बशीर झूठ आपने बिला वजह, आप कहती मैंने जमात को छोड़ा है, आपने मतलब जहालत में जमात को छोड़ दिया। अच्छा जी कौन सा? वेबसाइट पे, आपके वेबसाइट पे पड़ी है। एक मिनट जरा, अच्छा जी क्या है इसमें, रिवायत नंबर क्या है? आपको बताया तो अभी 780। मैं खोलता हूँ एक मिनट, कोई बात नहीं, खोल लेते हैं किताबें, बैठे हुए यार। एक तो ये ना इसने रियल मी का मोबाइल है, इसने अजीब ही सॉफ्टवेयर कर दिया। एक मिनट 780 बेगम का भी हवाला नहीं दिया भाई, पहले देते हैं भाई, बाकी ना बोलो प्लीज, बाकी यार एक ऐसे ना गड़बड़ हो जाती सारी बात। हम देखें यार, लोग आते हैं, मतलब हमारे पास ना हर किस्म का जानवर आता है, मतलब ये सॉरी यार जानवर कह रहा हूँ, हर किस्म का मतलब लोग आते हैं, वो कुछ बदतमीज भी हैं कुछ, तो उनको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा बाजी, आप अपना वाला देखें बस। ओ आप नहीं सॉरी, बच्चे आपको 780 मैं खुल गया एक मिनट सर, एक नहीं कोई नहीं, एक मिनट जरा, 780 754 ऊपर चला गया, 754 एक मिनट, जल्दी करें। आ गया। हाँ जी पढ़े आप। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल ने मुझसे बयान किया, हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने एक दिन सुनाया कि हज़रत साहब के यहाँ एक बूढ़ी मुलाजमा मुसम्मा भानो थी। वो एक रात जब कि खूब सर्दी पड़ रही थी, हजूर को दबाने बैठी। चूँकि वो लिहाफ के ऊपर से दबाती थी, इसलिए उसे ये पता ना लगा कि जिस चीज़ को मैं दबा रही हूँ एक मिनट ज़रा, जिस चीज़ को मैं दबा रही हूँ वो हजूर की टांगे नहीं थी बल्कि पलंग की पट्टी थी। थोड़ी देर के बाद हजरत साहब ने फरमाया, भानो आज बड़ी सर्दी है। भानो कहने लगी, हाँ जी। पंजाबी में आगे लिखा हुआ है, तदी ताड़ियां लत्तां लकड़ी वंगर होइयां हैं, ठीक है। यानी जी हाँ, जभी तो आज आपकी लातें लकड़ी की तरह सख्त हो रही हैं। खाकसर अर्ज, अच्छा जी आपको पता है ये कौन है भानु? हाँ, बताएं आप। ये हजूर के खानदान की एक औरत थी, हजूर के रिश्तेदार थी, हजूर के हाँ जी हजूर के रिश्तेदार थी जी ना। तो क्या इस नहीं ना महरम, आपको किसने बताया ना महरम थी? रिश्तेदार थी करीबी, हो सकता है कोई। एक मिनट सुन ले, आपको किसने बताया ये ना महरम थी? मुझे बताएं एक मिनट जरा, किसने बताया आपको? नामहरम औरत होती है, औरत कब दबाती है किसी खैर? ओ मेरी बात सुने, आपको किसने बताया ये कि चाचा और मामू और ये 4-5 रिश्ते खुदा ने बताए बाकी महरम के रिश्ते आपको पता है? आप लोगों को नहीं पता, हमें पता है। मुझे बताया ना महरम कौन है जिससे मैं बताता हूँ आपको महरम कौन होती है। आप लोग तो कुरान पढ़ते ही नहीं है ना। एक मिनट जरा अभी बताता हूँ मैं। अब आपने ना
جی محرم آگے جی. حرمت علیکم امہاتکم مائیں و بناتکم بیٹیاں و اخواتکم ہاں اور تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری خالائیں نہیں وہ تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم. ایک منٹ سن تو لینا او سن تو لیں باجی سن تو لیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں سن تو لینا. اچھا وہ جو دوسری اور تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخ اور تمہاری بتیجیاں و بنات الاخت اور بھانجیاں و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو و اخواتکم من الرضاعت اور تمہاری رضائی بہنیں و امہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساسیں و ربائکم اللاتی فی حجورکم اور وہ پلنے والی ہیں جو تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں. یہ جو عورت تھی نا سن تو لیں سنیں نا یہ جو عورت تھی نا بھانو اس کے بارے میں جماعت کی اور بھی روایات ہیں وہ بھی میرے پاس نہیں. آپ کل آئیں یا تھوڑی دیر بعد میں یہ جماعت کی نا یہ سن لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے گھر میں کچھ کام کرنے والیاں ہوتی ہیں یہ گھر کی خادمہ تھی اور یہ بہت ہی دیر سے حضرت صاحب کے گھر میں ہی ہوتی تھی. اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو جی چھوڑ جی دیں ٹھیک ہے آپ فرض کریں آپ ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے بتائیں ام سلیم کو ایک منٹ سن لیں. اب مجھے میں نبی کریم جیسا میں اب میرے سوال کا جواب سن لیں. نہیں جانا ٹھیک ہے. ام سلیم کون تھی میری بات سنیں مجھے بتائیں ام سلیم کون تھی. میں بات نہیں کروں گی او باجی میں ایک منٹ سنیں نا ام سلیم کون بات کا جواب نہیں دوں گی میں آپ کو. میں نہیں کیوں نہیں دیں گی ابھی ذکر حبیب پہ جائیں. سن تو لینا میرے سوال نہیں آپ نے مجھے بالنگ اور فیلڈنگ پہ لگایا ہوا ہے آپ خود بیٹ پکڑ کے کھڑی ہوئی ہیں. میرے بھی ایک سوال کا جواب دینا. ام سلیم کون تھی آپ نے کہا سوال کرو میں نے آپ کو مرزا صاحب کا اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ نبی پاک نے نبی پاک نے ام سلیم کی گود میں سر رکھا تھا اپنا اور وہ حضور کی کوئی رشتہ دار میں جب تک کتاب نہیں پڑھوں اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ حضرت نبی پاک نے ام سلیم کی گود میں سر رکھا اور انہوں نے نبی پاک کے سر میں تیل لگایا میں ثابت کر دوں. میں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ سے بات نہیں آپ نے جیسا اعتراض میرے پر کیا ہے جیسا آپ نے مرزا صاحب کے اوپر اعتراض کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں نا. اچھا ابھی آپ ایک منٹ نہیں اعتراض تو جو اعتراض نبی پاک پر مثال کے طور پہ آپ کے نزدیک اگر جو اعتراض نبی پاک پر ہوتا ہے لوگ مرزا کو بچانے کے لیے پھر بدتمیزی آپ نے کی دیکھیں پھر بدتمیزی کیا آپ نے میں نے کہا چلیں اگلا اعتراض پیش کریں اگلا کریں جی اگلا کریں اعتراض جی اگلا بتائیں ذکر حبیب کتاب ہے جی ساری پرچی ہیں کتاب ہے اور اس کا نام ہے پھر دیکھیں آپ کے طنز کرنے سے بھائی کچھ نہیں ہوگا. وہ طنز نہیں حقیقت ہے طنز کیا کروں ساری پرچیاں لے کر گھوم رہی ہیں بھائی سارا میڈیا کھلا پڑا وہ آپ کو میں ابھی پوچھ لوں نا اس کا اگلا پیج پڑھ لیں تو آپ کو وہ بھی نہیں آنا. وہ بھی بھیج دیں گے اتنی آپ عالمہ یہ پیج نمبر 30 ہے ایڈی تسی عالمہ ذکر حبیب. ابھی کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بھائی ابھی تک تکلیف نہیں تکلیف ایک منٹ یہ کھولنے تو دینا